میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو ہمیں بچپن میں موبائل فون اور ٹیبلٹ دے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو تنگ نہ کریں، اور پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اسی موبائل فون اور ٹیبلٹ کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ بچپن سے ہم لوگ بچوں کی کچھ اس طرح کی عادتیں بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ عادت نکلتی نہیں ہے۔ یہ پیرنٹس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ بچپن میں کون سی عادت ڈالنی ہے اور کون سی عادت نہیں ڈالنی کروں۔ کہ کبھی کسی بچے کے بارے میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے نا، اس کو اب بھی کریں یا بعد میں کریں، تو ہم اس کو فرماتے بعد میں کرنا ہے، ہم بعد میں کرنا ہے تو ابھی سے کروا لو، عادت ہو جائے گی اس کی۔ اس سے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فتاوی رضویہ میں ایک ارشاد ہے کہ بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا وہ بڑے ہو کے بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کہتے ہیں نا وہ جان چھڑانے کے لیے یا تھوڑا سا وہ کمفرٹیبل زون میں جانے کے لیے ہم نے ہمارے بچوں کو کوئی چیز ایسی دے دی اور وہ اس پہ مصروف ہو گئے، بٹ اس کے عادی ہو گئے۔ میں ایک بچے کو میں نے دیکھا تھا، حال ہی کی بات ہے، میں نے اس کو سوتے ہوئے دیکھا تھا کسی جگہ پر، تو اندھیرا تھا اور وہ بچہ سو رہا تھا، سوتے ہوئے یعنی یوں سو رہا ہے اور سوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ ہے، اس پر مدنی چینل کا یہ شاید بچوں کا کوئی پروگرام تھا، یہ کچھ چل رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا بچہ۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے پھر سمجھایا کہ یہ بچہ یوں دیکھ رہا ہے تو اور کمرے میں بھی اندھیرا ہے، تو اس سے تو بچوں کی آئی سائٹ تو اور زیادہ افیکٹڈ ہو جائے گی۔ تو یہ کہ ابھی مطلب نہ اس کی عادت، ابھی کی عادت نہ بنائی جائے۔ خیر الحمدللہ وہ بات میری قبول کر لی گئی اور بچے سے موبائل لے لیا گیا۔ تو عادت ڈال کر بیٹھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا ہمارا۔ تو ہر چیز کو اس کی لیمٹ کے اندر رکھیں، اس کے پلس مائنس دکھا کر پھر آگے بڑھیں، ورنہ یہی ہوگا کہ شروع میں عادت پڑ جائے گی اور بعد میں کہیں گے کہ دو، اب وہ دے گا نہیں۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بچہ ہے نا تو اس وقت جب یہ چیزیں جو کر رہا ہے وہ اتنی زیادہ اعتراض والی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو عادت پڑ گئی ہے اور اب اس کو فنکشنز بھی آ گئے اور وہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایڈٹ اور ڈیلیٹ کرنے کی جب اس میں صلاحیت آ جائے گی نا، پھر زیادہ ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو پیرنٹس کو بھی اس میں ضرور بلکہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ بچوں کو کیا۔ اب کوشچن ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کے ذہن میں آ جائے، والدین کے ذہن میں کہ اب دیں کیا۔ اب دیکھیں دیں کیا، یہ تو آپ نے سوچنا ہے کہ ان کو آپ اپنا وقت دیں یا ان کو کوئی سی بک دیں، انہیں کوئی اور ایسا کوئی مطلب انتظام یا نظام کر کے دیں جو ان کی عقلوں کو ڈسٹرب نہ کرتا ہو۔ اگر آپ کو آج نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو دے کیا، تو اگر گھر میں کوئی بڑے بوڑھے ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کیا دیا جاتا تھا، آپ بھی تو بڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو بھی کچھ تو دیا ہی گیا ہوگا۔ اور آج سے چند سالوں پہلے جب یہ ڈیجیٹل چیزیں نہیں تھی تبھی بچوں کو کچھ دیا ہی جاتا تھا، تب جب بچے تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا تھا، تو وہ کیا چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں شاید تھوڑا بہت ہماری رہنمائی کا سامان ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ اب دے دیا، اب اگر والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دے دو، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ دے دیں۔ وہ ایک ٹائم تھا کہ آپ کو دیا، لیکن اب وہ جس طرح کپڑے چھوٹے پڑ گئے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کپڑے یہی پہناؤ ہم کو، کیوں چھوٹے ہو گئے۔ تو وہ ایک ایج کے ساتھ آپ کو وہ چیز کروا دی گئی، لیکن جب آپ کو بعد میں کہا گیا کہ یہ نہیں، تو پھر نہیں کرنا چاہیے نا۔ والدین کی، میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ والدین کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ اس میں فزیکل اور مینٹل ہارم ہو سکتا ہے۔ بالخصوص سنت نے یہ رہنمائی فرمائی ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو طلباء ہیں، جو کہ دعوت اسلامی کے اس بہت بڑے ڈپارٹمنٹس میں درس نظامی کر رہے ہیں اور دیگر اس طرح کے جو کورسز کروائے جاتے ہیں، درس نظامی کروایا جاتا ہے، آن لائن کورسز کی فیسلٹیز ہیں۔ جامعۃ المدینہ کو آپ نے فرمایا کہ کنسنٹریشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈونٹ یوز اسمارٹ فون۔ آپ کی توجہ اور یکسوئی یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ کہ آپ موبائل فون یوز نہ کریں۔ اور آپ کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے بہت سے افراد کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، اور وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ موبائل فون کا یوز کم کر دیا یا ماڈل کو تبدیل کر لیا۔ اسمارٹ فون نہیں ہے ان کے پاس، سمپل موبائل فون ہے، تاکہ ان کی پڑھائی میں مسائل نہ پیدا ہو سکیں۔